ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ اس نے دوسرا واقعہ اس 70,000 کلمے کی برکت کا اور سنایا، وہ بھی اپنے جنات کے گروہ میں سے ہی سنایا۔ کہنے لگے میری پھوپھی ذات جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی، ان کا شوہر قتل ہو گیا۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی عدالتیں لگتی ہیں اور قتل کا بدلہ ہمیشہ ہی قتل ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے مجرم اور قاتل پکڑے نہ جا سکے۔ ایک دکھ یہ، دوسرا دکھ یہ کہ ان کے مقتول شوہر نے کوئی مال و دولت، کوئی چیز حتیٰ کہ گھر کھانے پینے کا سامان تک نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ خود ہی عیالدار غریب تھے، بچے زیادہ تھے۔ اور تیسرا دکھ یہ کہ ان کے اوپر بہت سخت جادو تھا جو کہ مسلسل چل رہا تھا۔ یہ تینوں مسائل ان کے بڑھتے چلے گئے۔ مسائل تو پہلے بھی تھے، لیکن شوہر کے قتل ہونے کے بعد یہ اور بڑھ گئے اور زندگی انہیں مسائل اور مشکلات میں الجھنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اس کے حل کے لیے بہت کوشش کی، بہت محنت کی، لیکن حل نہ ہو سکا۔ نہ ہی قاتل پکڑے گئے، نہ جادو ٹوٹا، اور نہ کوئی ان کے روزگار کا سلسلہ بہتر ہوا۔ دن رات یہی کشمکش رہی اور دن رات یہی الجھنیں رہیں، اور اسی کشمکش اور الجھنوں میں ان کی صبح شام گزرتی چلی گئی۔ وہ نیک جن ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا کہ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کی گھر کی حالت کو دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اتنی غربت اور تنگ دستی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک بات کا احساس مجھے ہوا کہ میں نے کیوں ان کے اس مسائل میں توجہ نہ کی۔ بس یہی بات میرے اندر گھومتی رہی۔ میں نے ان سے کہا ایسا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، بس دن رات کلمہ پڑھیں اور 70,000 کلمے کے کئی نصاب پڑھیں، آپ کے تینوں کام ہو جائیں گے۔ قاتل بھی پکڑا جائے گا اور اس کو واقعی سزا ہوگی، جادو بھی ٹوٹ جائیں گے، رزق کے دروازے بھی ضرور کھلیں گے، کیونکہ انہوں نے میرے کئی واقعات دیکھے ہوئے تھے اور زندگی کے کئی مسائل اور مشکلات میں انہوں نے میری باتوں کو آزمایا ہوا تھا۔ تو انہیں میری بات پر یقین آیا اور وہ کہنے لگیں 100% ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ میں انہیں کہہ کر چلا آیا۔ دن اور رات اپنے وقت کے مطابق گزرتے رہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کی طرف سے مجھے کچھ ہدیہ آیا، جس میں کئی بہترین کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ چیزیں بتا رہی تھیں کہ ان کے حالات بدل گئے ہیں اور ان کے نقشے بدل گئے ہیں۔ میں ان چیزوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور ایسا حیران ہوا کہ میں فوراً ان کے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر دیکھا تو ان کے حالات بہت بدلے ہوئے، رزق کی فراوانی، گھر میں غربت کا نشان نہ تھا۔ جو کچھ عرصہ پہلے میں نے حالات دیکھے تھے وہ حالات بہت بہتر ہو گئے۔ کہنے لگیں ایک بہت بڑا قاضی دیو اپنے منصب پر آیا تھا، تو اس نے آتے ہی پرانے مقدمات کو دیکھا تو پرانے مقدمات میں میرے شوہر کے قاتل کو سرفہرست رکھ لیا، اور اس نے اس کے قاتلوں کو پھر گرفتار کر لیا، اور انہوں نے اس قتل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عنقریب اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا جادو اتنی تیزی سے ٹوٹے ہیں کہ ہم حیران ہیں۔ اور تیسرا رزق کی فراوانی کے اللہ نے غیب سے دروازے کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم نے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، روزانہ سارے گھر والے مل کر اس کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور میں خود حیران ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ اتنی کریمی فرمائی کہ میں خود بھی اس قابل نہ تھا۔ تیسرا واقعہ اس نیک جن نے ایک انسان کا سنایا۔ کہنے لگے میں ایک پہاڑی علاقے میں جا رہا تھا، تو وہاں میں گزرا تو ایک جھونپڑی سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک خاتون ہے جس کے زچگی کی کیفیت ہے، اور وہ بار بار کچھ کھانے پینے کو مانگ رہی ہے، لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ زچگی کی تکلیف، بھوک کی تکلیف اور کچھ بیمار بھی تھی۔ وہ بیچاری ان تکلیفوں سے گزر رہی تھی، اور ادھر شوہر سخت مزاج تھا۔ تکلیفیں 4 ہو گئیں۔ مجھے ترس آیا، حالانکہ میں نے قریب بہت جنات دیکھے جو وہاں موجود تھے، لیکن ان کو اس کی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ میں تو راہ چلتا مسافر تھا، مجھے ان کی تکلیفوں کا احساس ہوا، اور مجھے آگے جانے سے اس احساس نے روک دیا۔ میں پریشان حال، یا اللہ میں کیا کروں؟ فوراً ہی قریب کچھ میلوں کے فاصلے پر ایک جگہ دودھ کی دکان تھی، وہاں سے گرم دودھ میں نے لیا اور ایک انسان کی شکل میں جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں میٹھا ڈالا ہوا گرم دودھ دیا، اور ساتھ میں جلیبیاں لایا۔ وہ میں نے دودھ میں پہلے ہی بھگو دی تھی، اور انہیں دودھ جلیبی دی۔ وہ مائی بہت خوش ہوئی، انہوں نے وہ دودھ جلیبیاں کھائیں۔ پھر میں نے ان کے لیے مسلسل کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کی برکت سے زچگی میں بھی سہولت ہو گئی، صحت اور تندرستی ہو گئی، اور طبیعت بھی بہتر ہو گئی۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں ایک بوڑھے درویش بزرگ کی شکل میں گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے فرضی اپنی جگہ بتا دی۔ وہ بہت حیران ہو گئی، کہنے لگی آپ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں نے اس خاتون کو تاکید کی کہ وہ سارا دن وضو بے وضو، حتیٰ کہ پاک نہ پاک، بس کلمہ ہی پڑھتی رہے۔ اس کی نصاب پڑھنے کی ترکیب میں نے بتا دی۔ ان کو میں نے تسلی دی۔ 3 بچے ان کے پہلے تھے جن کے اندر میں نے بھوک، افلاس، غربت، تنگ دستی دیکھی، اور ان کی بھوک، افلاس اور تنگ دستی کو بہت زیادہ محسوس کیا، اور حیران اس بات پہ ہوا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قریب ہی ان کے رشتہ دار رہتے تھے جو 100% کھاتے پیتے تھے، انہوں نے آج تک ان کا خیال ہی نہ کیا۔ یہ ساری باتیں میں اس غریب آدمی سے سن رہا تھا جو مجھے اس نیک جن کی ملاقات کے حوال بتا رہا تھا۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے خود اپنے رشتہ داروں کی ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور میرے رشتہ داروں نے میرے حالات میں مجھے ہرگز نہیں پوچھا تھا۔
میں اسی کشمکش میں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا۔ تو وہ نیک جن پھر بولا کہ وہ غریب لوگ کہنے لگے کہ ہمارے قریب کے رشتہ داروں نے ہمیں کبھی نہیں پوچھا، آپ دور کے مسافر، پردیسی، بزرگ، بوڑھے، آپ کو تو خود ضرورت ہے خدمت کی، آپ نے خود ہماری اتنی خدمت کی۔ نیک جن نے کہا نہیں نہیں، میں تو آپ کا ساتھ دوں گا۔ کچھ بڑے نوٹ نکال کر میں نے انہیں گفٹ کیے اور کہا اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرو، اور ان نوٹوں پر میں نے کلمہ مسلسل پڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی۔ میں دے کر چلا آیا۔ بہت زمانہ گزر گیا۔ ایک دفعہ پھر میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہی ایک جھونپڑی تھی جہاں بچے کی ولادت کے سلسلے میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور میں نے انہیں دودھ جلیبی دی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں وہاں سے گزرا تو میں نے ان کے حال دیکھے کہ بہت اچھے حال ہے، شوہر کے ساتھ بیوی کا رویہ اچھا اور بیوی کے ساتھ شوہر کا رویہ اچھا، گھر میں سکون، چین، خوشحالی کے آثار تھے۔ میں نے پھر اسی بزرگ کا روپ دھارا۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ان کے بیٹے نے کھولا جو بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے گھر جا کر بتایا تو وہ خاتون دیکھ کر حیران ہوئی اور بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور گھر میں لے گئیں۔ شوہر بھی اندر بیٹھا ہوا تھا، بڑی محبت سے کھڑا ہو کر ملا، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ میں نے ان کے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے دراصل ہمارا رونا بہت پریشانی کا تھا، غربت کا تھا، تنگدستی کا تھا۔ اب ہمارا رونا خوشحالی کا ہے، شکر کا ہے اور نعمتوں کے اظہار کا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنی نعمتوں کی بارش کر دی ہے کہ ہم خود حیران ہیں، اور ہمارے اوپر نعمتوں کا اللہ پاک نے حیرت انگیز کرم کر دیا ہے، اور وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں خود حیران ہوں۔ وہ نعمتیں میرے اوپر مسلسل برس رہی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ اس نعمت پر اب میرے آنسو ہیں۔ میں ان کے گھر تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد خوش میں واپس آیا کہ میں اگر ان کے گھر نہ ٹھہرتا، انہیں کلمے کا نصاب نہ بتاتا تو آج ان کی یہ خوشحال زندگی نہ دیکھ پاتا۔ اس خاتون کے وہ آنسو، وہ غربت کی حالت، وہ زندگی کے مسائل اور مشکلات، اور آج سکھ، خوشحالی کی یہ کیفیت، میں خود حیران اور پریشان رہا کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو اپنے بندوں پر اپنے کلمے کی برکت سے کتنا فضل فرماتا ہے۔ وہ غریب شخص مجھے کہنے لگا کہ یہ 3 واقعات مجھے اس نیک جن نے بتائے، اور اس نیک جن نے مزید بھی بہت سے واقعات بتائے جو میں بھول گیا۔ واقعی کلمے کے نصاب کے اندر بہت طاقت اور تاثیر ہے۔